حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید امام ابن قیم المتوفا 751 ہجری کی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اس کتاب سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں فضل ابن زیاد کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ، میں نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا، فقلت اختم القرآن اجل فی الوتر او فی التراویح، میں نے کہا جی میں نے ختم قرآن کرنا ہے وطروں میں ختم قرآن کروں یا تراویح میں کروں؟ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے فقہ حنبلی کے اماموں کے امام احمد بن حنبل 10 جلدوں میں مسند احمد بن حنبل نام کا حدیثی ذخیرہ جن کا پوری دنیا پہ تمام حضرات مانتے ہیں، اور پھر 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں اجعلہ فی التراویح، ختم قرآن وطر میں نہیں کرنا، تراویح میں کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ، اس کی دلیل سوال ہوگا، ہمیں کہتے ہیں دلیل یہاں سے بھی پتہ کریں، ذرا جائیں، اور سعودی عرب میں ویسے بھی فقہ حنبلی کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، ان کو کہیں جائیں ذرا پتہ کر کے آئیں پوری دنیا سے دلیل، اور فرماتے ہیں تو نے دعا کرنی ہے؟ میں نے کہا، فضل ابن زیاد شاگرد کہتے ہیں کیف اصنع، حضور میں دعا کیسے کروں گا؟ قال، اماموں کے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں اذا فرغت من آخر القرآن، جب قرآن پڑھ کر تو فارغ ہو جائے، اور یہاں پہ لفظ حافظ ابن قیم نے لکھے ہیں اذا فرغت من قراءتک، جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، فارفع یدیک فی الدعاء قبل الرکوع، تو نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دینی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فتویٰ دے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل، اور لکھنے والے حافظ ابن قیم ہیں، کہتے ہیں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے نماز کے اندر۔ آگے وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا بما ادعو، تو دعا مانگنی کیا ہے؟ تو وہ آپ نے مجھے پھر حکم دیا کہ تو یہ دعا مانگ لینا۔ اچھا آگے وہ فرماتے ہیں قال، میں نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا، قلت، فضل ابن زیاد کہتے ہیں، اب دلیل ذرا دیکھیں، آئے ہائے کمال ہی ہو گئی، اماموں کا امام احمد بن حنبل، اِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي هَذَا، یہ طریقہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ امام بن حنبل کو فضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ یہ جو آپ طریقہ مجھے بتا رہے ہیں، یوں کر کے دعا نماز کے اندر، قرآن میں اس کی کوئی آیت سے آپ نے دلیل بنائی ہے؟ رسول اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے، فاروق اعظم کے دور میں تراویح باقاعدہ شروع ہوئی، تو 10 سال ان کا دور حکومت، 12 سال عثمان ذو النورین کا، اور 4.5 سال مولا علی المرتضیٰ کا، آگے امام حسن کے 6، تو یہ کس سے آپ نے دلیل بنائی ہے؟ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت اہل مکہ یفعلونہ، میں ویکھیا ہے مکے والے انج کر دینے۔ یہ دلیل ہے کہ بندہ مجھے پوچھے یہ جو عرس کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں کہوں گولڈا شریف والے کرتے ہیں، شرک پور شریف والے کرتے ہیں، سیال شریف عرس ہوتا ہے، یہ علی پور شریف عرس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لدو شرک پور شریف والے کرتے ہیں، یہ کیا دلیل ہوئی؟ وہ ایسے کہیں گے۔ امام بن حنبل کہتے ہیں اہل مکہ ایسے کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وکان سفیان بن عیینہ تھا یفعلوا معهم بمکہ، اور مکے والے کرتے ہیں، سفیان ابن عیینہ کو مکے میں کھڑے ہو کر کرتے دیکھا ہے۔ او قرآن حدیث چھڈ، جے نہ قرآن حدیث سمجھیا جی او کر دینے تے جائز ہی جائز ہے۔ سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں کافی ہے، سفیان ابن عیینہ کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور فضل ابن زیاد نے بھی نہیں کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ، انہوں نے کہا اگر سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں، میں کہوں اللہ شیر ربانی کرتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ دین انہوں نے، اب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اچھا جی اب دوبارہ آ جائیں اپنے مقام کی طرف۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے جو کام سکھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم، یہ طریقہ کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر، تراویح کی نماز کے اندر باجماعت ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کروانا، حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے۔ اب آپ نے اصل بات جو ہم نے کرنی ہے وہ خوارج سے ہم کرتے ہیں، سارے ادھر آئیں امام احمد بن حنبل پر حکم لگائیں، بیان کریں کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں ان کا حکم کیا ہوگا۔ ہم کہیں تو ہم جہنمی، ہم بدعتی اور مشرک اور فی النار، امام احمد بن حنبل کا حکم بیان کریں۔ زہر کا پیالہ خارجی پی کے جام شہادت نوش کر لے گا، کبھی اس کے اوپر دلیل کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکے گا، امام احمد بن حنبل پر رائے قائم نہیں کر سکے گا۔ اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کرتے تھے، سفیان ابن عیینہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے ایک صحیح متصل سند کے ساتھ کوئی بندہ ثابت کر دے امام احمد بن حنبل نے جو طریقہ سکھایا یا کسی صحابی رسول نے کیا ہو، یہ تو صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے،
کہ نماز کے اندر تراویح کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگنا۔ اب امام احمد بن حنبل یہ جو طریقہ نیا ایجاد فرما رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور ان کے سارے ماننے والے کر رہے ہیں، پر کسی نے ان کو بدعتی نہیں کہا۔ آج تک سارا زور سنیوں پہ چلتا ہے، سارا زور آ جا کے ان کے اوپر۔ اب چونکہ طریقہ اچھا تھا، ہے تو عبادت، دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اب تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے طریقہ بدلا، تو طریقہ نئے انداز میں اس عبادت کو کیا، چونکہ ان کا عقیدہ تھا نئے انداز سے کوئی عبادت کرنا برا کام ہے، بلکہ یہ جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا۔ آج بھی حرم مکہ حرم مدینہ میں جب ختم قرآن ہوتا ہے تو وہ اسی طرح پونے گھنٹے کی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ امام صاحب آج بھی دعا حرم میں مانگتے ہیں۔ اب سوال ہے وہ جو دعا مانگتے ہیں، پوچھے جی یہ ثابت ہے؟ تو کہیں گے دیکھیں جی دعا عبادت ہے، تو عبادت تو بندہ کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے، تو وہ ربیع الاول میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، 12 کو کریں 13 کو کریں، ذکر صالحین عبادت ہے، تو جب کہ دل کرے ہم کریں۔ اب قیامت تک کوئی ہمت کر کے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ پر فتویٰ لگا سکتا؟ اچھا امام احمد بن حنبل کہتے 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، ایک حدیث بھی نہیں پڑھی، دلیل حدیث سے تو نہیں دی، دلیل کیا دی؟ سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں، اہل مکہ کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کا یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طریقہ جو صالحین سے چلا آ رہا ہو اس کو جذباتی ہو کے بدعت نہیں کہتے۔ جن پہلوں نے دین سمجھا، ہم سے صحیح سمجھا، اچھا سمجھا، بہتر سمجھا، لہٰذا ان کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ طریقہ مقبول ہوتا ہے۔